اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار لہم فیہا ما یشاؤون کذالک یجزی اللہ المتقین الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون وقیل للذین اتقوا وکیلا اور کہا گیا للذین ان لوگوں سے اتقوا جو تقوی کرتے ہیں، یعنی مطلب بنے گا کہ کہا گیا پرہیزگار لوگوں سے یا کہا گیا پرہیزگاری کرنے والوں سے ماذا انزل ربکم، کیا اتارا تمہارے رب نے، کیا نازل کیا تمہارے رب نے، تو قالو انہوں نے کہا خیرا، خیر ہی خیر ہے، جو کچھ بھی قرآن آ رہا ہے یہ خیر ہی خیر ہے۔ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی، احسنوا اچھائی کی، بھلائی کی، فی هذه الدنیا اس دنیا میں، حسنۃ بھلائی ہی بھلائی ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی اس دنیا میں تو حسنہ ان کے لیے کیا ہے، بھلائی ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور البتہ آخرت کا گھر تو بہتر ہے، اور البتہ آخرت کا گھر کیا ہے، خیرٌ بہتر ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کیا خوب ہے پرہیزگاروں کا گھر، نعمہ کا معنی اچھا، کیا خوب ہے پرہیزگاروں کا گھر۔ اب اخروی کچھ نعمتوں کا ذکر بھی آ گیا۔ جنات و عدن، ان پرہیزگاروں کے لیے وہ جو آخرت کا گھر ہے اس میں کیا کچھ ہے، کچھ کا ذکر ہے۔ جنات و عدن، باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے، باغات، جنات عدن یہ جنت کا نام ہے، جنت کے مختلف نام ہیں اس کی مختلف صفتوں کی وجہ سے، تو جنت کو جنات عدن بھی کہتے ہیں کہ ہمیشہ رہنے والی۔ جنات عدن باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے، یدخلونہا وہ داخل ہوں گے اس میں، تجری من تحتہا الانہار چلتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، لہم فیہا ما یشاؤون، لہم ان پرہیزگاروں کے لیے فیہا اس جنت میں ما وہ ہوگا یشاؤون جو وہ چاہیں گے، لہم ان پرہیزگاروں کے لیے فیہا اس جنت میں ما وہ ہوگا یشاؤون جو وہ چاہیں گے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، ایسے ہی بدلہ دیتا ہے اللہ پرہیزگاروں کو، ایسے ہی جزا دیتا ہے، ایسے ہی بدلہ دیتا ہے اللہ پرہیزگاروں کو۔ اب پرہیزگاروں کی تھوڑی سی تفصیل آ گئی۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، پرہیزگار وہ لوگ ہیں کہ جنہیں وفات دیتے ہیں فرشتے، جنہیں فوت کرتے ہیں، جن کی روح قبض کرتے ہیں فرشتے، طیبین کہ وہ پاکیزہ ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں، یعنی ہر اعتبار سے وہ کفر سے بھی، شرک سے بھی اور گناہوں اور نافرمانیوں سے بھی وہ کیا ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں۔ پرہیزگار وہ لوگ ہیں کہ جن کی جان قبض کرتے ہیں فرشتے، طیبین کہ وہ کیا ہوتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں۔ یقولون وہ کہیں گے، کون، وہ فرشتے کہیں گے، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر۔ روح قبض کرنے کے بعد یہ آگے جنت کا مرحلہ ہے کہ وہ کہیں گے سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں۔ کیا خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو یوں سے لوٹ پڑیں گے اور شروع میں ہی انہیں کہہ دیا جائے گا بھائی جنت میں داخل ہو جاؤ، ہاں یہاں ویٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ ان کا کرنا اللہ کو پسند آ گیا تو اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں جو کرتے تھے اس کی وجہ سے تمہیں جنت میں کیا کر رہے ہیں، داخل کر رہے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ بالکل ملتا جلتا
مضمون پچھلی آیتوں میں گزرا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ مضمون کافروں کے لیے اور یہ مضمون ایمان والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، وہ مضمون جہنمیوں کے لیے اور یہ مضمون جنتیوں کے لیے، وہ مضمون نافرمانوں کے لیے، دین کے منکروں کے لیے اور مشرکوں کے لیے، اور یہ مضمون جو ہے یہ موحدوں کے لیے اور اللہ کے پسندیدہ لوگوں کے لیے اور فرما بردار لوگوں کے لیے، یہ ان کے بارے میں مضمون ہے۔ ان سے کہا گیا تھا کہ ان سے اگر پوچھا جائے کہ ماذا انزل ربکم، کیا اتارا تمہارے رب نے، تو کہتے تھے اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ ان کا یہ تعلق ہے قرآن سے، یعنی اتنا بھی احترام جب کتاب اللہ کا دل میں موجود نہ ہو تو ایمان لانا کہاں، اور اس سے فیض حاصل کرنا یا فائدہ حاصل کرنا یا نصیحت حاصل کرنا کہاں۔ پرہیزگار لوگوں سے پوچھا جا رہا ماذا انزل ربکم، اگر ان سے پوچھیں کہ بھئی کیا اتارا تمہارے رب نے، قرآن کے کسی حصے کو لے لیں، کسی بات کو لے لیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ کیا اتارا تمہارے رب نے، تو کہیں گے خیرہ، اللہ نے خیر ہی خیر اتاری ہے۔ یہ ان کا قرآن سے ایک تعلق اور والہانہ عقیدت کا اظہار ہے کہ ان کا قرآن سے کتنا تعلق ہے۔ یہ ادب کا ایک ایسا مظاہرہ ہے کہ جناب والا قرآن پاک میں جو کچھ بھی اللہ نے اتارا ہے، بھلے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ تم فلاں کام چھوڑ دو، بھلے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ یہ کام کرو، اللہ کی قسم ایک ایمان والے کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس میں میری خیر خواہی ہے، میرے اللہ نے میرے ساتھ خیر خواہی فرمائی ہے، میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمایا ہے کہ میرے لیے یہ خیر ہی خیر ہے۔ کیوں؟ میں نہیں جانتا مکمل طور پہ کہ کون سی شے میرے لیے نفع مند ہے اور کون سی شے میرے لیے نقصان دہ ہے۔ میرا رب اتنا مہربان ہے کہ اس نے کتاب میں میرے لیے ہدایت اتار دی ہے کہ یہ چیز تیرے لیے دنیا میں اور آخرت میں نقصان دہ ہے، تیرے اخلاق بگڑ جائیں گے، تیری عادتیں بگڑ جائیں گی، تیرا مزاج بگڑ جائے گا، تیرے اندر گندی خصلتیں پیدا ہو جائیں گی، تو اس کے قریب نہیں جائے گا، یہ تیرے لیے حرام ہے۔ یہ اللہ کی خیر خواہی ہے۔ ہم تو تجربے کرتے کھا کھا کے، پتہ نہیں وہ بھی پتہ چلتا کہ نہیں، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا اور پھر بتایا کہ یہ طیب چیزیں ہیں، ان کا استعمال کرو، یہ تمہیں اجازت ہے۔ تو گویا جو کچھ کرنے کا کہا اس میں بھی ہماری خیر خواہی ہے، اور جس سے رکنے کا فرمایا اس میں بھی ہماری کیا ہے؟ خیر خواہی ہے۔ تو ایمان والے سے پوچھیں، پرہیزگاروں سے پوچھیں تو کہتے ہیں جناب خیرہ، خیر ہی خیر ہے ہمارے لیے، جو کچھ بھی آ رہا ہے ہمارے مخالف نہیں ہے، سمجھ آئے، ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے، یہ سب خیر ہی خیر ہے۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ تو دیکھو کتنی اللہ کی مہربانی۔ اب دیکھیں یہ جو سور، خنزیر، یہ درندے قسم کے جانور جن سے اللہ نے ہمیں روک دیا ہے، تو آج مشاہدے نہیں بتا رہے، تجربے نہیں بتا رہے کہ جن لوگوں نے ان کو کھایا یا جو لوگ کھاتے ہیں ان کی عادتیں جانوروں سے مختلف تو نہیں ہیں، ان کے اندر وہی حیوانیت موجود ہے۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ تو اللہ جل جلالہ نے خیر خواہی فرمائی اور ہمیں بری چیزوں سے روک دیا اور اچھی چیزوں کے اختیار کرنے کی تعلیم دی۔ تو مطلب یہ ہے کہ چاہے احکامات اوامر سے تعلق ہو، چاہے نواہی سے تعلق ہو، یعنی وہ کام جن کے کرنے کا حکم ہو یا وہ کام جن سے رکنے کا حکم ہو، سمجھ آ رہی، یا وہ کام جو حلال ہو یا وہ چیزیں جو کیا ہوں حرام ہو، ہر ایک میں بندوں کی خیر خواہی مقصود ہے۔ تو اس لیے پرہیزگاروں سے پوچھیں جن کا واقعتاً قرآن سے ادب و احترام کا تعلق ہے اور بڑا یہ ایک قدر و منزلت کا تعلق ہے اور ایک عقیدت کا تعلق ہے، تو وہ کہتے ہیں جناب خیرہ، ہمارے لیے خیر ہی خیر اتری۔ وہ تنقید نہیں کرتے، وہ بیچ میں سے کمزوریاں نہیں نکالتے، وہ اپنی پسند ناپسند کا اظہار نہیں کرتے کہ یہ تو جناب بڑا مشکل آ گیا جی ہمارے لیے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ پھر پی جا جو کچھ بھی تیرے لیے آ رہا ہے، سب کو ہنس کے پی جا، اس لیے کہ یہ خوراک تیرے حق میں کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اچھا، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ظاہر ہے جو اچھائی کرتا ہے اللہ کی طرف سے بھی اس کو بدلہ کیا ملتا ہے؟ اچھائی ملتا ہے، اچھائی کرے گا تو اچھا بدلہ ملے گا۔ تو دیکھو فرق کتنا ہے کہ وہاں ان سے کہا گیا، کافروں سے پوچھیں تو کہتے ہیں جناب کس سے کہانیاں ہیں، اور پرہیزگار سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے خیر ہی خیر ہے۔ تو ان کے لیے فرمایا تھا کہ ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے،
برا انجام ہے ان کا۔ اور پرہیزگاروں کے لیے کیا فرمایا؟ وہ اچھائی کرتے ہیں تو ان کے لیے اچھائی ہے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، آخرت کا گھر ان کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ ظاہر ہے دنیا میں بھی ان کو عزت ملتی ہے، اچھا صلہ ملتا ہے، اور آخرت میں بھی ایک بہترین ٹھکانے کی صورت میں ان کو کیا ملے گا؟ اچھا صلہ ملے۔ یہ جو بہترین ٹھکانہ ہے تو اس ٹھکانے میں جناب سہولتیں بھی تو VIP ہوں گی نا۔ آج آپ کہتے ہیں جناب یہ ہوٹل ہے، یہ پھر 5 سٹار ہے، پھر یہ جناب یہ اس سے بھی آگے لگژری ہے، تو پھر آپ جب ان کے رینک بتاتے ہیں تو پھر سہولتیں بھی سمجھ آتی ہیں نا کہ ویسی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح یہ جب یہ ٹھکانہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ٹھکانہ عالی ہے تو پھر اس میں نعمتیں بھی کیا ہوں گی؟ عالی قسم کی۔ صرف یہ بلڈنگ ہی اچھی نہیں ہے بلکہ یہ جس پائے کا ٹھکانہ ہے پھر اس کی سہولتیں اور اس میں موجود اور میسر نعمتیں بھی کیا ہیں؟ اعلیٰ قسم کی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا دنیا میں بھی ان کو بھلائی ملتی ہے، خیر ملتی ہے، لیکن آخرت کا گھر بھی ان کے لیے کیا ہے؟ وہ بھی بہترین ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کیا ہی خوب ہے پرہیزگاروں کا گھر۔ دیکھو پرہیزگاری کتنی اہم چیز ہے، یعنی ایک رینک ہے، یہ بھی ایک منصب ہے کہ بندہ سفر کرتے کرتے پرہیزگاری کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے جنت کی جو بناوٹ ہے اس کی نسبت پرہیزگاروں کی طرف کی ہے کہ اعدت للمتقین، یہ ہم نے بنائی ہی پرہیزگاروں کے لیے۔ وہ کئی گرتے پڑتے پہنچ جائیں گے، یعنی ایمان والا ہے تو وہ پہنچ جائے گا، لیکن بنانے کی نسبت، اس کی تعمیر کی نسبت پرہیزگار کی طرف کی ہے کہ اصل تو بنی اس کے لیے جو اول درجے کا ہے، یہ ٹھکانہ اس کا ہے جو بغیر حساب کے کیا جا رہا ہے؟ جنت میں جا رہا ہے۔ ہاں ایمان کی وجہ سے باقی لوگ بھی جائیں گے بیچارے، کوئی سزا بھگت کے جائے گا، کوئی جو ہے نا وہ امتحان سے گزر کے جائے گا، اور کوئی سفارش کی صورت میں چلا جائے گا، سمجھ آ رہی بات جی؟ لیکن ظاہر ہے انہی لوگوں کی طرف نسبت بنتی ہے جو اول درجے کے ہیں، جو سب سے ممتاز درجے کے ہیں، اور جو سب سے اول آنے والے ہیں، اور اس میرٹ اور معیار پہ پورے اترنے والے ہیں جو جنت میں جانے کا اللہ نے رکھا ہے۔ تو اس لیے نسبت ان کی طرف کر دی کہ بھائی یہ ان کے لیے بنا ہے۔ آئی سمجھ میں بات جی؟ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، تو کیا خوب ہے جی پرہیزگاروں کا گھر، وہ ہمیشہ کے باغات ہیں، اس میں چلتی ہیں نہریں، سمجھ آ رہی بات جی؟ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، یہ تذکرہ تو کئی دفعہ گزرا ہے کہ باغات ہیں، نہریں چلتی ہیں، بڑا انعام ہے اللہ کا، لیکن اگلی بات پہ بھی نظر کر لیں، لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، کچھ نعمتیں تو اللہ نے وہ بیان کر دیں جو بندوں سے پوچھا نہیں، اپنی پسند سے اللہ نے جنت میں وہ نعمتیں رکھ دیں کہ بھئی یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، لیکن ساتھ ایک سہولت بھی رکھ دی۔ وہ کیا؟ فرمایا ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ ایک حصہ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، اور ایک حصہ وہ ہوگا جو بندہ چاہے گا۔ یہ مضمون قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ آتا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ان کے تمہارے لیے وہ بھی ہوگا جو تم چاہو گے، اور وہ بھی ہوگا جس کا ہم نے وعدہ کر رکھا ہے، جو ہم نے تیار کر رکھا ہے تمہارے لیے وہ بھی ہوگا۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے بہت ساری نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، وہ ملیں گی، اور اس کے علاوہ تمہاری خواہشات کا احترام بھی کیا جائے گا۔ بھائی کیوں؟ اور دنیا میں تم نے خواہشات پوری نہیں کی بلکہ دبائی ہیں کہ بھائی دل کرتا ہے مگر میرا اللہ کا حکم ہے، میرا دل کرتا ہے پانی پی لوں، کھانا کھا لوں مگر روزہ ہے، میرا دل کرتا ہے سویا رہوں مگر فرض نماز کا وقت ہے۔ غرض یہ کہ تم نے اپنی خواہشات کو دبایا، اپنی تمناؤں کا قتل کیا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، یعنی اپنی خواہشات توڑی ہیں۔ آج اللہ کہے گا ادھر تم خواہشات کو کنٹرول کرتے رہے ہو، روکتے رہے ہو، آج اس کا صلہ ہم تمہیں یہ دے رہے ہیں کہ جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ مانگو، تمہیں وہ بھی ملے گا۔ مزہ تو آیا نا؟ سمجھ آ رہی بات؟ امتحان کا مزہ تو آیا نا کہ امتحان اتنا مشکل ہے تو اللہ نے انعام بھی اتنا بڑا دیا ہے کہ انسان کبھی افسوس نہیں کرے گا، اللہ کی طرف سے ملنے والے انعام پر کبھی افسوس نہیں کرے گا کہ یار میرا عمل تو بہت تھا، مجھے صلہ تھوڑا ملا ہے، بلکہ وہاں صلہ ملنے کے بعد بھی یہی کہے گا کہ اتنے میرے عمل نہیں ہیں جتنا اللہ نے مجھ پہ کرم کیا ہے۔ کوئی بندہ بھی وہاں یہ احساس سے کمتری کا شکار نہیں ہوگا، عملوں سے کہیں زیادہ ہوگا، اللہ بڑھا چڑھا کر دیں گے، سمجھ آ رہی؟ اور کوئی اندازہ نہیں کہ کس کو کتنا نوازیں گے، تو عمل سے تو کہیں زیادہ ہوگا۔ آ رہی سمجھ میں بات جی؟ کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ ایسے دیتا ہے پرہیزگاروں کو بدلہ، اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں
کہ فرشتے ان کی روح جب نکالتے ہیں، جان قبض کرتے ہیں، تو وہ طیبین، وہ کیا ہیں؟ پاکیزہ ہیں۔ یہ بالکل وہی مضمون ہے جو اس سے الٹ مضمون کافروں کے لیے گزرا ہے، کہ ان کے بارے میں کہا تھا کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو فرمایا ظالمی انفسہم، وہ اس حال میں مر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ پر کیا کرنے والے ہیں؟ ظلم کرنے والے۔ ان کے بارے میں کہا کہ یہ اس حال میں مر رہے ہیں، اس حال میں روح قبض ہو رہی ہے کہ طیبین، یہ کیا ہیں؟ پاکیزہ ہیں۔ اس کو یوں سمجھیں کہ ان کی موت کفر پر آ رہی ہے اور ان کی موت ایمان پر آ رہی ہے، ان کی موت شرک پر آ رہی ہے، ان کی موت توحید پر آ رہی ہے، ان کی موت نافرمانی پر آ رہی ہے، ان کی موت فرما برداری پر آ رہی ہے۔ یعنی جو قباحتیں اور جو خباثتیں ان کے اندر تھیں، یہ ان سے کیا ہیں؟ پاک ہیں۔ تو اس لیے اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ کافر ہمیشہ جہنم میں اس لیے جائے گا کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، ورنہ اگر خاتمے سے پہلے توبہ کر لے تو سارے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف۔ اسی طرح ایمان والا پرہیزگار آدمی جنت کا وارث تب بنے گا جب اس کا خاتمہ بھی ایمان پر اور پرہیزگاری پر ہوگا۔ اگر وہ پرہیزگار بنا رہا پھر گیا، خاتمے سے پہلے اس سے ہٹ گیا، تو پھر اس کا یہ اعزاز نہیں ہے، اس کا یہ مرتبہ اور مقام نہیں ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے۔ اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہے، وہ کفر سے، شرک سے، نافرمانی سے پاک ہے، اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو رہا ہے، تو پھر فرمایا یہ اب اس صلے کا حقدار ہے کہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہاں داخل کیا جائے؟ جنت میں داخل کیا جائے۔ سلام علیکم، فرشتے ان کو سلام کریں گے۔ ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ فرشتوں سے بات کر کے اپنی اچھائی ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے، یا اچھا بننے کی کوشش کریں گے کہ ما کننا نعمل من سوء، ہم تو کوئی برائی کرتے ہی نہیں تھے، چونکہ ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہم گرفت میں ہیں۔ اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ فرشتوں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی طرف سے وہ پابند ہو چکے ہیں کہ وہ ان کو سلام کریں گے کہ جناب سلام علیکم، تم پر کیا ہو؟ سلامتی ہو، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، داخل ہو جاؤ جنت میں اس وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ ذرا ایک بات توجہ سے سننا، یہ آخری حصہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس لیے داخل ہو جاؤ جو تم کرتے تھے، اس کا مطلب ہے عملوں کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ کوئی بندہ عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ جو بھی جائے گا اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا، اس کے فضل کی وجہ سے جائے گا۔ توجہ فرمائیں، مفہوم یہ ہے کہ بندہ اچھے سے اچھے اعمال کر کے بھی کل قیامت کے دن دعویٰ نہیں کر سکے گا کہ میں عمل کر کے آیا ہوں، لو میں حقدار بنتا ہوں جنت کا۔ اگر حساب کر لیں تو وہاں کھاتا الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر ایک، عملوں میں کئی کمزوریاں نکل آئیں گی، جو معیار میرے رب کی ذات کا ہے یا حکم کا جو معیار بنتا ہے اس پہ پورے نہیں اتریں گے، یہ طے شدہ بات ہے۔ پھر نمبر دو، اللہ کی جتنی نعمتیں استعمال کی ہیں ان کے مقابلے میں یہ شکر گزاری تو کوئی معنی نہیں رکھتی، پھر بھی ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے گناہ بھی تو کتنے ہوں گے، کوئی بندہ گناہوں سے بھی تو پاک نہیں ہے، تو اگر نیکیوں کا حساب ہوگا تو گناہوں کا بھی کیا ہوگا؟ حساب ہوگا، تو پھر بھی لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں اپنے عملوں پہ جاؤں گا جی میرا حساب کر لو، نہیں، اس کے فضل سے جائے گا کہ وہ نیکیوں کو شمار کر لے گا اور گناہوں کو نہیں کرے گا، نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دے گا اور گناہوں سے درگزر کر دے گا، تو اس کا مطلب ہے اس کے فضل سے جا رہے ہیں۔ ہاں توجہ کرنا، وہ بخشنے والا رب یہ کہہ سکتا ہے کہ یار میں نے تیرے فلاں عمل کی وجہ سے تیری بخشش کر دی ہے، حالانکہ سارے عملوں کا حساب جچتا نہیں ہے، اس کی کئی کمزوریاں بھی ہیں، لیکن میرا اللہ کریڈٹ دینا چاہتا ہے بندے کو، اور اس کو یہ نسبت دینا چاہتا ہے کہ تیرا فلاں عمل مجھے پسند آیا، جا میں نے تیرے اس عمل کی وجہ سے کیا کر دی ہے۔ تو بخشنے والا چاہے تو جس عمل کو مرضی پورے نمبر دے دے اور کہے 100/100 نمبر تیرے اس ایک عمل کے بنتے ہیں، اور تجھے کیا دے رہے ہیں؟
جنت دے رہے ہیں، عمل کرنے والا خود دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو یہ مفہوم اسی طرح ہے، یہ کون کہہ رہا ہے کہ تمہیں داخل کر رہے ہیں جنت میں تمہارے عملوں کی وجہ سے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ سکتے ہیں، وہ فرما سکتے ہیں کہ یار ہم نے تمہیں اس لیے جنت دی، تمہارے فلاں فلاں عمل ہمیں کیا آئے ہیں؟ پسند آئے ہیں۔ وہ بخشنے والا کہہ سکتا ہے، ہم اپنے عملوں کی طرف نسبت نہیں کر سکتے، ہم اول سے آخر تک یہی کہیں گے یا اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دینا، اپنے کرم سے معاف فرما، ہم تیرے عدل کا سامنا نہیں کر سکتے، ہم حساب برابر نہیں کر سکتے کہ جتنی نعمتیں ہوں اتنا عمل بھی ہو، اتنی شکر گزاری بھی ہو، اور ہمارے عمل ہمارے گناہوں پہ بھاری بھی ہوں اور ہماری کوئی نافرمانی ہو بھی نہیں۔ یہ ساری باتیں ممکن نہیں ہیں۔ ہاں، ایک انبیاء علیہ السلام شخصیات ایسی ہیں کہ جو معصوم ہیں، وہ بھی یقیناً عجز و انکساری کی وجہ سے اللہ سے ڈرتے ہوئے ہوں گے، اور وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہم اللہ کی رحمت سے کیا ہے، ہم جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے تو ان کا اعزاز بنایا ہی بہت اونچا ہے، ان کا مرتبہ اور ان کی شان اللہ نے بنائی اونچی ہے، لیکن اپنے تئیں وہ بھی کیا ہے، وہ بھی اللہ کا خوف محسوس کریں گے، ڈرتے ہوئے ہوں گے۔ بے شک اللہ نے ان کے لیے مرتبوں کو طے کر دیا ہے، درجوں کو طے کر دیا ہے۔ تو مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنے عملوں سے جاؤں گا۔ ہاں، بخشنے والا کہہ سکتا ہے کہ ہم تمہیں جنت میں اس لیے داخل کر رہے ہیں کہ تمہارے یہ عمل کیا تھے، اچھے تھے۔ تو یہ آخری حصے میں اسی بات کا ذکر ہے کہ اللہ کی طرف سے فرشتے کہہ رہے ہیں نا کہ داخل ہو جاؤ اس جنت میں، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ آ جائے گی سمجھ میں بات جی؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔